ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کورونا کے ٹائم پر ملنا ملانا، گلے ملنا، ہاتھ ملنا، وہ ساری چیزیں تو ابھی سائڈ پر ہو گئی ہیں. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ نے عید کا پہلا دن کیسے گزارا اور آج دوسرا دن کیسا گزارا؟ دیکھیے اب عید کے لوازمات میں یہ بھی ضروری ہو گیا، یہ بھی ضروری ہو گیا، اور بہت سے لوگوں سے جن کے ساتھ آپ جا کے بالمشافہ ملتے تھے اب آپ ان کو ویڈیو کال پہ مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ویڈیو کال پہ گریٹنگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ویلیوز اب چینج ہوتی جا رہی ہیں، اور ان نئی ویلیوز میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن سوشل کنیکٹڈنیس ختم نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تو یہ جو احساس ہے یہ دل میں رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ احساس جو ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کا ان باکس جو ہے وہ اس وقت فل ہے عید کے میسیجز سے، اور رپلائی کرنا مشکل ہو گیا صبح سے لے کر ابھی تک. آپ ان کا ان باکس کیسے دیکھیں؟ وہ کہہ رہے ہوگا ویسے میں دیکھ بھی سکتا ہوں. اچھا یہ ہیکنگ والا سین تو نہیں ہے کہیں؟ یہ ہیکنگ ہو سکتی ہے نا. لیکن او مائی آپ خطرناک ہے. لیکن دیکھیے اب عید جو ہے، لیکن یہ جو پچھلا 1.5-2 مہینے کا جو میرا ایکسپیرینس گزرا، یہ میرا ورک فرام ہوم جو ہے کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم میں نے بچوں کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ گزارا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ نہیں سنا، یہ میں نے دوسری تیسری دفعہ سنا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ وقت ٹائم میں نے گزارا ہے. بڑی مطلب ایک طرح سے ورنہ بچوں کو ایسے دیکھتے تھے صبح وہ سوئے آپ جاتے تھے جب وہ تو ایسے بڑے ہوتے دیکھتے تھے، اب کبھی بھی ان کو ایسے نہیں دیکھ پاتے تھے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کی توجہ لینا، اب وہ گیجٹس کی دنیا میں ان سے توجہ حاصل کرنا، یہ بذات خود اور ان کو توجہ دینا بھی. ہم لوگ بھی گیجٹس میں لگے ہوتے ہیں. حارث خلیق صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی نا جس طرح آج کل بزرگ بولتے ہیں ہمارے زمانے میں عید ایسی ہوا کرتی تھی، کہیں کورونا پرماننٹلی عید کو تبدیل نہ کر دیں. مجھے اس بات کا خدشہ ہے. آپ کی عید پہلا دن دوسرا دن کیسا گزرا؟ دیکھیے بعض حوالوں سے تو بہت اچھا اس لیے رہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے ویسے ہی منہ دوسری طرف کرنے کو دل کرتا تھا عید پہ بھی، تو عید پہ لیکن نہیں کر پاتے تھے. تو اس دفعہ موقع تھا کہ جو دل کی جو خواہشات ہیں وہ ان پہ عمل کیا جائے. لیکن تمہیں میرے بہت قریب بٹھا دیا کہ تم چاہو بھی تو میں کوشش کر رہا ہوں 1.5 میٹر کا فاصلہ رہے. خیر عابد سے تو ایک دلی قلبی تعلق ہے اور بہت پرانا ہے. میرا خیال ہے کہ کتنا پرانا، ذرا یہ بھی ہمیں بتائیں. میرا خیال ہے آپ کی پیدائش سے پہلے کا. میری پیدائش سے آپ نے اندازہ بھی لگا لیا میری عمر کتنی ہوگی. آپ کا بالکل اندازہ لگا. یہ آپ ان کی رسائی آپ کے ان باکس تک ہے تو گوگل تو میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا لیکن یہ کہ ویسے اس موقع پہ سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے جو ناظرین ہیں ان کو، جو دیکھنے والے ہیں، ہمیں نہایت یہ عید بہت ہی ایک سوبر طریقے سے منانے کی بھی ضرورت ہے. خوش رہنا چاہیے، جیسے شروع میں بات ہوئی کہ بالکل خوش ہونا بہت ضروری ہے، رجائیت بہت ضروری ہے، آپٹیمزم بہت ضروری ہے. مگر جن کے چاہنے والے رشتہ دار، عزیز، دوست اس وبا کا شکار ہو کے دنیا میں نہیں رہے، یا جو لوگ بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد شفا یاب ہوں. اور پاکستان میں بڑی تیزی سے پچھلے کچھ عرصے میں اس وبا میں اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا میں ہو رہا ہے، یہاں بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ہماری دعا ہے اور یہ خواہش ہے کہ یہ اس پہ جلد از جلد کمی اس میں واقع ہو، اور ہماری ایک جو نارمل زندگی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم اس پہ واپس آئیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ جو فطرت کے ساتھ انسان نے جس قسم کی حرکتیں کی ہیں ان پہ ذرا نظر ثانی کا پوری انسانیت کو موقع ملے گا. اور ماحولیات کے ساتھ اور انسانی فطرت کے ساتھ دریاؤں کو آلودہ کرنا، درختوں کو کاٹنا، اب شاید ہمیں اندازہ ہو گیا تو آپ نے میمز بھی سنے ہوں گے یہ سب کام روکیں. the air is so clear کہ اب مرگلا نظر آ رہے ہیں. اور اوزون بھی آپ کا کچھ تھوڑا سا، اوزون میں جو سوراخ ہم نے کر دیا تھا مل کے کلورو فلورو کاربن سے، عابد جیسے سائنسدانوں کی وجہ سے وہ ریپیئر ہوا ہے کسی حد تک. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی ایک ایسا موقع ہے جس کو خوش ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی عید اس طرح کی نہ ہو. آمین ثم آمین. اللہ کرے اگلی عید اس طرح کی نہ ہو، لیکن ساتھ ہی ہم لوگ اس سے کچھ لیسن لرن کریں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جب جس طرح آپ نے فرمایا کہ تقریباً 1.5 مہینہ آپ کو جو لاک ڈاؤن میں گزارنا پڑا، آپ گھر میں رہے، اتنا شاید ٹائم فیملی کے ساتھ نہ گزارا. سم پیپل لک اٹ ایز اے بلیسنگ. کچھ لوگ اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی نیگیٹو سائڈ ہے، اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لوگ بہت ہی دل برداشتہ ہو گئے ہیں، ان سے یہ تنہائی
یا لاک ڈاؤن برداشت نہیں کیا جا رہا ہے, اس سائیکولوجیکل پریشر کا بھی شکار ہو گئے, اس کا کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ایکٹیویٹیز جو آپ اپنے گھر پہ کرتے ہوں اس ڈپریشن سے اور اس مینٹل سٹریس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا ناظرین کو. دیکھیے ابھی ہم نے ایک رمضان کا مقدس مہینہ گزارا اور اس میں ہم نے بھوک پیاس کی جو کیفیت تھی اس کو دیکھا کہ بہت سے جو پاکستان میں ملینز کی تعداد ایسی ہے جن کو کہ شاید روزانہ اسی حالت میں رہنا پڑتا ہے. اب عید پہ بھی اگر آپ دیکھیں جو میرے پاس شاید یہ لگزری موجود ہے یہ کہنے کی کہ 1.5 مہینہ میں نے بڑے آرام سے گزار لیا فیملی کے ساتھ ایز اے بلیسنگ, چونکہ خوش قسمتی سے مجھے اس کی تنخواہ مل گئی. لیکن پاکستان میں کوئی 50 ملین کے قریب لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ روزانہ اگر وہ کام نہیں کریں گے, روزانہ کما کے گھر نہیں لے کے جائیں گے تو یقینی طور پہ ان کے گھر کا چولہا نہیں جل, پھر ان کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے نا جو افورڈ کر سکتے ہیں. جو ہم دو طرح کی کیفیات دیکھ رہے ہیں نا, کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل بنایا کہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اب یہ ان پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ انجوائے نہیں کر سکے ان کا خیال رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسٹرا دیا ہوتا ہے نا بیسیکلی ان کے حصے کا دیا ہوتا ہے, آپ کے حصے کا نہیں دیا ہوتا. اگر ہاں تو وہ ان کو دینا ضروری ہے تاکہ یہ خوشیاں جو ہیں یہ پھیلانے سے بڑھیں گی. ٹرو. اب ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, جس طرح میں نے اپنی بیٹی کو سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کی بات سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے پینٹس لا کے دے دیے تھے تاکہ وہ بزی رہے اور سارا ٹائم اسکرین کے ساتھ نہ چپکی رہے. آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو بزی رکھنے کے لیے آپ لوگوں کی کوئی فیملی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے جو بیسیکلی مینٹل اسٹریس ریلیور ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ میں نے بچوں کے ساتھ کارڈس کھیلے بہت سے, ویری نائس. انہوں نے مجھے کافی ساری نئی گیم سکھائی. ہمارے زمانے میں تو 2-3 ہمیں گنتی کی شاید آتی تھی تاش کی کھیل, لیکن انہوں نے مجھے کافی ساری نئی گیم سکھائی. چیٹنگ تو آپ نے دبا کے کی ہوگی, یہ تو سارے ابا حضور کرتے ہیں نا. وہ تو جیتنا تو ضروری ہوتا ہے نا, ڈر کے آگے جیت. اس کے بعد ہم نے کمرے میں فٹ بال کھیلنے کی پریکٹس کی. توڑی ہوں گی بہت ساری چیزیں. وہ شبانہ سے ڈانٹ پڑی, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ انرجی جو ہے کہیں نہ کہیں تو نکالنی ہے. ایک چیز جو میں نہیں کر پایا, میری کوشش تھی کہ میں اپنے بچوں کو کتابوں کی طرف لگا سکوں. صحیح. لیکن آج کل گیجٹس اتنے زیادہ اٹریکٹیو آ چکے ہیں کہ وہ نہیں. اب گیجٹس میں بھی کتابیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ گیجٹس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ پھر کتابوں سے بہت بہتر ہوتا ہے ان کے نزدیک. ایک چیز جو وہ نہیں کر سکے, انہوں نے مجھے ایکس باکس سکھانے کی کوشش کی اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں ایکس باکس پہ فیفا کھیلوں, جو کہ مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. چلیے ایک فیلئر اگر آپ کی طرف ہوا تو ایک ادھر بھی ہو گیا, اسکور برابر. آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی حارث خلیق صاحب اپنے گھر میں ٹو کیپ ایوری بڈی بزی اینڈ یہ اس تمام سٹریس سے ذرا ذہن دوسری طرف کرنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب تو جس زمانے میں دفتر جاتے تھے تب بھی کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے, تو ان پہ تو کوئی خاص مطلب یہ صبح جاتے تھے رات واپس آتے تھے اور ادھر ادھر دوسرے لوگوں کو کام پہ لگا کے رکھتے تھے, لیکن خود ان کی شہرت یہی ہے اور یہ کم از کم دوستوں میں یہ علم ہے ہمیں, تو ان کے کوئی خاص زندگی پہ فرق نہیں پڑا. ہمارے تو کام متاثر ہوئے, جو بیچارے اپنا عام محنت کش لوگ ہیں, چاہے قلم مزدور ہوں, بے شک ہم ہتھوڑا یا لیتھ مشین پہ کام نہیں کرتے, تو ہماری زندگیوں پہ تو فرق پڑا. اچھا آن اے سیریس نوٹ, دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک بہت ضروری ہے بچوں کے گیجٹس اور یہ جتنے بھی یہ ویڈیو گیمز اور ہمارے زمانے میں ہوتے تھے نا, اب تو نام بھی بڑے اٹاری ہوا کرتا تھا بڑا, تو وہ ساری چیزیں یا جوائے باکس ایک آتا تھا اور بہت اس طرح کی چیزیں تھیں. اسٹار ٹریک اور اسٹار وارز کی جنریشن کا پہلے فرق آیا, اب اسٹار وارز کی جو جنریشن ہے وہ بھی متروک ہو گئی. تو لیکن بنیادی جو بچوں کا تعلق ہے وہ میرا خیال ہے کہ کتاب سے جوڑنا بہت ضروری ہے, اور یہ موقع ہمیں ملا ہے, ہم سب کو ملا ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ یہ افورڈ کر سکتے تھے کہ ان کے گھر فاقہ نہ ہو یا ان کو ایک وقت کا کھانا مس نہ کرنا پڑے, تو وہاں کم از کم یہ جو پریولیج ہے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا, اور میرا خیال ہے کیا گیا ہے کہ محض بلو اسکرین کے سامنے نہ بیٹھے رہیں بلکہ کتاب سے تعلق. اچھا کتاب بلو اسکرین پہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کنڈل پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور بہت سے اس طرح کے سافٹ ویئرز موجود ہیں, ڈاکیومنٹریز دکھائی جا سکتی ہیں, فلمیں دیکھنی چاہیے. فلمیں میں نے کوئی 55 فلمیں دیکھی ہیں اب تک پچھلے 1.5 مہینے میں. آپ نے لگتا ہے سارا ٹائم میں نے سارا ٹائم. اچھا لیکن ایک بات, ایک فلم ہے نا, آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کام نہیں یہی کرتے تھے, یہ پہلے بھی یہی کرتے تھے, یہ تو دونوں کے نا سیکریٹس ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے. اور یہ 55 میں آپ کو ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا, یہ ایک دن کے لیے ایک فلم بنتی ہے کم از کم. جی کم از کم, اگر آپ بیچ میں کچھ دن نہیں بھی کیا نا کام, جس دن زیادہ تھا اس دن نہیں دیکھی, تو ایک دن میں یہ تو ہمیں ڈاکٹر صاحب سے
پوچھنا میں نے پڑے گا. ایک دن میں 3 فلمیں بھی دیکھی ہیں, لیکن اب ان کی کہانیاں سب گڈمڈ ہو گئی ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. بس ایک ہی ہوتی ہے. ادروائز مجھے وقت نہیں ملتا تھا, کیونکہ میرا ایک تو کام اس طرح کا ہے کہ مجھے بیک وقت جو ہے وہ آمد و رفت 2 شہروں کے درمیان رہتی ہے. لیکن یعنی اور لاہور میں کم گیا اس دوران, تو تقریباً نہ ہی جان 1-2 ہی مرتبہ گیا, تو ظاہر ہے کہ زیادہ مجھے موقع ملا اپنے گھر پہ اسلام آباد میں رہنے کا. لیکن جو ایک بات آپ نے کہی تھی آپ دونوں نے کہ ہمیں لوگوں کی ذمہ داری لینی چاہیے, بالکل لینی چاہیے, مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو برابر بنایا ہے. صحیح بات. اور یہ انسانی نظام ہے معیشت کا. دیکھیں جہاں موقع ملے وہاں اپنی سیاسی لائن ضرور دے دینی چاہیے, کیونکہ یہ کرنٹ افیئرس کی اینکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے رب نے قدرت نے سب کو برابر بنایا ہے. یہ انسانی نظام ہے جس میں اونچ نیچ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک طریقہ ذاتی سطح پہ, سماجی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ تو ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تحریکیں ہوں جس میں اس معیشت کے خد و خال بالکل اور طرح سے ترتیب دیے جائیں. مگر ذاتی سطح پہ میں بالکل ان سے اتفاق کروں گا, اور ڈاکٹر صاحب کی بات پہ اصرار کروں گا کہ یہ جن کے پاس جو صاحب حیثیت ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ جن تک وہ محاصلات انسانی ترقی کے نہیں پہنچے وہ ہمارے بہن بھائی, وہ ہماری ذمہ داری ہیں. مگر ریاست کو بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. میں یہاں رک جاتا ہوں, عید کا دن ہے, مزید ریاست پہ تنقید. اب آپ سیاست کی طرف گھومنے لگے, اس لیے میں پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, بچپن کی عید کو لوگ بہت یاد کیا کرتے ہیں. آپ کی نظر میں بچپن کی عید زیادہ مزے کی تھی یا اب کی عید زیادہ؟ بڑے کہاں ہوئے مطلب دیکھیں نا, کچھ ہم ساتھ پلے بڑے اگر ہوں تو کچھ لوگ پل جاتے ہیں, صرف ضروری نہیں سب بڑے بھی. تو میں ایسا کوئی کامنٹ نہیں کروں گی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بچپن, میرا خیال ہے بچوں کی عید جو ہے نا وہ ہمیشہ مزے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یقینی طور پہ جب آپ اپنے پیرنٹس سے عیدی مانگ رہے ہوتے ہیں, ان سے عید کی توقعات لگا رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. جب آپ خود اس اسٹیج پہ آتے ہیں اور آپ بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. اور یہ فیزز ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ کم یا زیادہ ہے. لطف جو ہے وہ اس وقت ہماری اسٹیج ایسی تھی کہ ہمیں ملتا تھا اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے. اب ہم دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعتاً ہم نے اپنے بچوں کی جو خواہشات تھی وہ پوری کر پائے. بعض اوقات آپ کر پاتے ہیں, بعض اوقات نہیں کر پاتے ہیں. بعض اوقات بچوں کی خواہشات بھی بہت زیادہ لائن سے آگے ہوتی ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق جو ہے اس کی قیمت سے ہے. اصل میں بچوں کے اپنے اپنے موڈز ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بچے کے لیے کوئی چیز لے کے جائے, وہ کہ پاپا یو تھنک آئی ایم اے چائلڈ, کہتے ہیں اچھا یار وہ پتہ نہیں چلا کہ well then you would say کہ you are for me. تو میں کہوں کہ بھئی حارث تو کہتا ہے ابھی تمہارا باپ بھی بڑا نہیں ہوا, اور تم کہہ رہے ہو کہ بچے ہو گئے بڑے ہیں, ان کو میں جانتا ہوں. اچھا بچے پہلے بڑے ہو گئے, ماشاءاللہ ان کی گروتھ بالکل ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل گروتھ. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی. بھئی یہ تم نے سازش کر کے بلایا ہے, یہ اصل میں حارث کی سازش ہے. یہ طے کیا تھا کہ کوئی آپ کو پھنسایا گیا. جو معتبر بنے بیٹھے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, مملکت خدا داد کی پالیسیز بنا رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ ان کو یاد کرایا جائے بچپن بھی. بالکل آ گیا جی. آپ مجھے بتائیں, آپ کی عید بچپن کی یا اب کی زیادہ مزے کی انجوائبل کون سی تھی؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا بچپن کی عید جو ہے وہ اس کے کمپیریزن میں بڑے ہو کے عید زیادہ اچھی ہوتی ہے. دیکھیے بچپن میں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ خالہ ماموں چاچا پھپھو سب کی ان کو بڑا میں مس کرتا ہوں. میرے وہ جو جنریشن تھی, جو عیدیاں 5 روپے ملے یا 10 روپے ملے, اور بڑے میرے ماموں جو ہیں وہ بہت حاتم تائی کی قبر پہ لات مارا کرتے تھے اور 1000 روپے مجھے عیدی دیتے تھے, اور اتنے سال پہلے دیتے تھے جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ میری عمر کا پتہ چل جائے گا. میں بھی گوگل کر سکتی ہوں, تو اس میں تو بڑی جو ہے نا وہ, اور وہ پیسے اکٹھے کرنا, تو یو وڈ لک فارورڈ ٹو این ایکٹیویٹی. عید کے دن آپ ایکٹیویٹی, اب یو لک فارورڈ ٹو ریسٹ. خیر اس مرتبہ تو آپ ان لوگوں میں سے نہیں اور طرح سے آئی ہے, وہ سو کے گزرتی ہو. نہیں ان میں سے تو نہیں ہوں بالکل, لیکن یہ کہ اس میں ذرا تھوڑا سا سکون, یعنی اب آپ کا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو عام حالات کی عید نہیں ہے, لیکن جب سے کام کرنا شروع کیا ہے تو عید یا اس طرح کے جو بھی مواقع ہوتے ہیں اس میں یہ کہ کچھ آرام کرنے کا بھی موقع مل جائے, گھر پہ رہنے کا بھی موقع مل جائے. بچپن میں اس کے برعکس ہوتا تھا, بچپن میں تھا کہ گھومے پھرے رشتہ داروں سے دوستوں سے کھیل کود. عیدی کا خرچ کرنا ایک بہت میجر ایک پروجیکٹ ہوتا تھا کہ جو عیدی ملی ہے, سب سے پہلے کس چیز کتابیں خریدنا اور نونہال اور تعلیم و تربیت.
آپ واقعی میں بکس جاسوسی پہ ڈائجسٹ خرچ میں کرتے تھے خریدتا تھا, میں اتنا بورنگ بچہ تھا ہاں. کہ میں کرتا تھا کچھ کتابیں بھی, لیکن نہیں صرف کتابیں نہیں, کھانے پینے کا آپ دیکھیں نا, کچھ تو مطلب کھانے پینے کے شوقین تھے. کھانا پینا جو ہے وہ کوکنگ آتی ہے آپ کو؟ جی آتی ہے, لیکن یہ کہ میں اس پہ کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنی خود بڑے ذمہ داری افسوس کی پہ ہے. بات ہے. میں نہیں, میں دیکھیں انہوں نے کھانے کو تیار, پہلے ہی بولا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب نہیں دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو کہ میں بھی شبانہ کو کہتا ہوں, جب وہ مجھے کبھی تانا دیتی ہے کہ تم کچن میں نہیں جاتے, تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ میں پکانے کے لیے تیار ہوں, شرط یہ ہے کہ تمہیں کھانا پڑے گا. یہ بیسکلی پتہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ ان کی اور میری جو منکوہاں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں آف کورس, لیکن ان کا نام ایک ہے, شبانہ وہ بھی اینڈ شبانہ شبانہ. ہے. اچھا, تو اس لیے جو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں پکا سکتا ہوں اور آپ اپنی ذمہ داری پہ ضرور آئیں, اور لوگوں کو پکا سکتے ہیں, کھانا پکا لیکن سکتے ہیں. 3-3.5 سال سے آپ نے بھی کچھ وعدے وعید کیے ہوئے تھے, اب میں نے کہا مجھے بھی یاد آ اب گیا. دیکھیں کرونا آ گیا, اب ہماری قسمت ہے. کرونا جب جائے گا تو پھر انیکا کے تو آپ کو پتہ ہے نا, پھر ون ڈش کرنی پڑے گی. پہلے ان کو تو اینتھنی بورڈین ہائر کر رہا تھا, اس کے بعد کیپٹل ٹی وی آئی. اللہ کرے کہ ہم اس سے جلد جان چھڑوا سکے, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ ٹیسٹ جو ہے آیا ہے وہ ختم کر سکے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی ایک میسج عید کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے عید کا دن جو ہے خوشیوں بھرا دن ہے, خدا را اس کو کسی قسم کا وہ جو ایک سیڈ ایپیسوڈ ہونے سے بچائیں, اور سیڈ ایپیسوڈ اسی صورت میں ہوگا جب آپ بے احتیاطی کریں گے. اس وقت جو پینڈیمک کے جو حالات چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ میں کے حساب جتنی تیزی سے کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے, اس میں یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم خود بھی محفوظ رہیں, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے عزیز و اقارب کو بھی محفوظ رکھیں. اور اسی صورت میں ممکن ہوگا یہ نہ ہو کہ ہم عید کی خوشیاں مناتے مناتے کوئی بڑا سانحانہ جنم دے بیٹھے. حارث صاحب میسج. دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہے, پچھلے 1.5 ماہ اور اب عید کا موقع, کہ ہم بہت تقسیم ہو گئے ہیں بحیثیت قوم کے, اور اب جب دیکھیں نا ایک مائکرو آرگینزم ہے جس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, تو نہ آپ کے کوئی ہتھیار اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہ آپ کے ایک دوسرے کی طرف جو معاندانہ مخاصمانہ رویے ہیں وہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک مکالمے کی فضا ہو, پیار محبت امن اور آشتی سے ہم رہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں, اور ہم یہ سیکھیں کہ جب فطرت سے ہم بالکل نہیں لڑ سکتے اور اس قدر کمزور اور بے بس ہیں, تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں. جھگڑا فساد, اختلاف رائے تو بہت ضروری ہے, اور وہ دنیا کی خوبصورتی ہے. لیکن اس اختلاف رائے کی بنیاد پر تشدد کو ابھارنا اور منفی سوچ کو, جیسے آپ نے شروع میں بالکل بہت اچھی بات کی کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر دن کی ابتدا ایک تنقید اور منفی سوچ سے ہی کی جائے. تو یہ بس میں اللہ کرے ہمارے دیکھنے والے سارے کے سارے یہ سمجھ جائیں اور ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر یہ امپلیمنٹ کر سکیں. حارث خلیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. دوبارہ آپ دونوں کو عید مبارک. ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ. ہیو فن اینڈ اسٹے ٹیونڈ.